السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آئیے مراب سب سے پہلے آقائے دو عالم، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود شریف پڑھوں گا، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیقنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم۔ حضور آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے ہم سب پر کہ تمام دن رات گناہوں میں ملوث بھی رہیں، پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہماری پکڑ نہیں فرماتا ہے۔ قرآن مقدس میں آیا ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ بنی اسرائیل حضور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، ان نبیوں کی امت کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو، حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام، دیگر تمام حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر تشریف لائے اس دنیا میں، ان سب کی امت کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل میں بہت سارے ایسے بھی رہے کہ جب وہ گناہ کرتے، اگر گھر سے باہر کرتے گناہ، تو ان کے گھر کے دروازے پر اس گناہ قدرتی طور پر لکھ دیا جاتا کہ یہ گنہگار ہے۔ اور کچھ نبیوں کی امتیں تو ایسی رہیں بنی اسرائیل میں کہ وہ گناہ کرتے تو ان کی پیشانی پر لکھا جاتا۔ اسی طرح سے ان بنی اسرائیل میں سے کچھ ایسے بھی رہے
کہ گناہ ایک کرتا تھا اور اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل فرما دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں گنہگار ایک، اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو روک لیا۔ گناہ کرنے والا ایک شخص، اس ایک کی وجہ سے پوری دنیا میں پانی کو روک لیا۔ وہ ایک شخص گناہوں سے جب توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بارش فرمایا۔ تو یہ سب ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہے، امت محمدیہ کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ امت محمدیہ پر اللہ کا بھی احسان عظیم ہے، ہمارے نبی کا کرم ہے کہ گناہ بھی کرے تو وہ عذاب نہیں جو پہلے نبیوں کی امتیوں پر آیا، اور گناہ کرے تو اس کے گناہوں کو چھپا لیا جاتا ہے۔ اور گناہ کرے تو کتنا بڑا احسان عظیم کہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کا کرم ہے۔ ہمارے نبی کی بارگاہ میں بہت سارے ایسے مجرم آئے اور یہ سوال کیا، یا رسول اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے تو کیا معاف ہو سکتا ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا سچے دل سے توبہ کرو تو یہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول کا کرم ہے۔ بہت ساری خوبیوں سے، بہت سارے نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو نوازا۔ انہی نعمتوں میں جمعہ جیسی عظیم نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو نوازا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جمعہ کہاں تھا کہ امت محمدیہ کو جمعہ کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ رمضان جیسے عظیم الشان مہینے سے امت محمدیہ کو مالا مال فرمایا۔ حج جیسے عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالا مال فرمایا۔ نماز جیسی عظیم عبادت سے امت محمدیہ کو مالا مال فرمایا۔ یہ سب عبادتیں اور دیگر انبیاءوں میں کہاں تھی؟ ان کے امتیوں میں کہاں تھی؟ یہ سب امت محمدیہ میں ہے کہ عبادتوں سے بھی مالا مال ہے اور تمام خوبیوں سے بھی مالا مال ہے، اور غلطیاں، گناہ، جرم اگر ہو جائے تو اسے چھوٹ بھی دی گئی، اور گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ نہ لکھا جائے جب تک کہ گناہ کر نہ لے۔ اور کتنا بڑا احسان عظیم اللہ کا اور نبی کا کرم کہ امت محمدیہ نیکی کا صرف ارادہ کر لے اور نیکی نہ کرے، صرف ارادہ کرنے سے ہی اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے۔ گناہ کا ارادہ کرنے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، جب گناہ کر لے گا، گناہ ہو جائے گا، جب اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ مگر نیکیاں صرف ارادہ کرے، ابھی کیا نہیں نیکی، ارادہ کرنے سے اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب ہمارے نبی کا کرم ہے۔ نبی کے رحم و کرم سے، نبی کے صدقے طفیل میں امت محمدیہ کو اللہ نے کتنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، اس کی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ اس کو اگر کوئی گنتی کرنا چاہے، یہ امت محمدیہ کی خصوصیات ہے۔ خصوصیات اسے کہتے ہیں جو اور چیزوں میں نہ پائی جائے اور وہ تمہارے اندر ہو، اسے خصوصیت کہتے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری لمبی لسٹ ہے جو امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہیں، جو اوروں میں نہیں پائی جاتی تھی، ہمارے اندر ہے۔ وہ سب ہمارے نبی کے کرم سے ہے، ہمارے نبی کے صدقے طفیل میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔
انہی میں جمعہ ہے، انہی میں بڑی راتیں ہیں، انہی میں رمضان ہے، انہی میں عبادت ہے، بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اور یہی نہیں، ہر نبی اپنی امت سے محبت کرتا ہے، اور ہمارے نبی نے اپنی امت سے وہ محبت فرمائی ہے جو اور کسی نبی نے اپنی امت سے نہیں کی، وہ محبت فرمائی ہے۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا بڑا خیال فرمایا، ہر وقت ہر لمحہ اپنی امت کو یاد فرمایا۔ پوری دنیا مل کر صحابہ سے لے کر تا قیامت اہل مومن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے نبی سے محبت کریں۔ ان سب امتیوں کا نبی سے محبت کرنا ایک معمولی چیز ہے، اور ہمارے نبی کو جو اپنی امت سے محبت تھی وہ بہت بھاری بھرکم چیز ہے۔ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو رات کی تنہائی میں یاد کیا، دن میں میدان میں یاد کیا، نمازوں کے بعد یاد کیا، نمازوں سے پہلے یاد کیا، اذان کے بعد یاد کیا، ہر جگہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد کیا۔ قبر میں جن صحابہ کرام نے ہمارے نبی کو رکھا لٹایا، ان صحابہ نے سنا کان لگا کر کہ اس عالم میں بھی قبر میں بھی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ جب معراج میں تشریف لے گئے اللہ کی بارگاہ میں، تو وہاں بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نبی نے اپنی امت کو یاد فرمایا۔ جب اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام اور رحمت و برکت ہو، تو اللہ کے رسول نے وہاں بھی ارشاد فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ تعالیٰ تیری سلامتی اور تیری رحمت و برکت صرف مجھ پر نہ ہو بلکہ تمام نیک بندوں پر تیری سلامتی رحمت و برکت ہو۔ وہاں بھی یاد کیا۔ نبی کو جو محبت اپنی امت سے ہے، اسی محبت کو تم پڑھو اور سنو۔ ہم کو کیسا کرنا چاہیے نبی سے محبت وہ دور کی بات ہے، صرف تم یہ جانو کہ نبی نے امت سے کیسی محبت کی ہے، اس کو صرف سننے سے اور پڑھنے سے ہی تمہارے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ دیکھو نبی نے ہمارے ساتھ کیا کیا، نبی کو اپنی امت سے کیسی محبت تھی۔ ہم اور آپ جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے میں دعا پڑھی جاتی ہے، دعا ہے اللہم اغفر لحینا، اے اللہ زندوں کو بخش دے، ومیتنا اور مردوں کو بخش دے، وشاہدینا اور جو حاضر ہیں انہیں بخش دے، وغائبینا جو غائب ہیں انہیں بخش دے، وصغیرنا اور جو چھوٹے انہیں بخش دے، وکبیرنا اور جو بڑے انہیں بھی بخش دے۔ یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا حدیث رسول سے ہے، نبی کی تعلیم ہے کہ یہ پڑھا جائے، دعا یہ دعا پڑھی جائے۔ اس دعا میں کیا ہے؟ بخشنے کی، اللہ سے بخشنے کی دعا مانگی گئی ہے۔ کس کے لیے؟ ہمارے نبی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنی امت سے محبت کا یہ عالم ہے، یہ عالم ہے جو نبی کو نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنی امت کے خاطر ہمارے نبی کو کر رہے ہیں۔
نبی کو نہیں کرنا چاہیے، مگر امت کے لیے کر رہے ہیں۔ کون سا کام؟ نبی کو ضرورت نہیں اس چیز کی۔ جیسے میں پڑھوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو میں گنہگار ہوں، جبھی تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگوں گا۔ اور نبی تو بے گناہ، نبی اور فرشتوں کے تعلق سے یہ عقیدہ ہے کتابوں میں، عقیدہ پڑھنا چاہیے۔ آج مسلمان عقیدہ نہیں پڑھتا ہے، نہ عقیدہ سنتا ہے۔ نبی اور فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ کتابوں میں جو نبی کو گناہ کا تصور بھی کر لے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ نبی بے گناہ ہوتے ہیں اور معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے ناممکن ہے۔ تب جب نبی سے گناہ ہی ناممکن ہے تو اب استغفار پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے؟ کوئی ضرورت ہے پڑھنے کی؟ نہیں۔ جب گناہ ہی ناممکن ہے، مگر امت کے خاطر اللہ کی بارگاہ میں آپ نے یہ دعا فرمائی ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دعا؟ اب جب نبی یہ دعا مانگے کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے تو صحابہ کو تو حیرت ہوگی، آج کے مسلمانوں کو بھی حیرت ہوتی، نبی یہ کیوں مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ تو جواب ملے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا جو استغفار ہے یہ امت کی تعلیم کے لیے، کہ جب میں استغفار کروں گا اپنے گناہوں سے معافی چاہوں گا، مجھے دیکھ کر میری امت بھی استغفار کرے گی، میری امت مجھے دیکھ کر استغفار کرے گی۔ تو جو چیز نبی کو نہیں کرنا چاہیے وہ امت کی تعلیم کے لیے کیا، یہ ہے محبت۔ نبی کو اپنی امت سے یہ محبت کا عالم ہے۔ انہی محبتوں کے نبی کو جو اپنی امت سے محبت ہے، نبی کو محبت ہے جو اپنی امت سے، انہی محبت کے کا واسطہ دیتا ہوں، انہی محبت کا۔ اگر نبی کو آپ جانتے ہیں کہ نبی نے اپنی امت سے محبت کی ہے، ہم اس امت میں ہم بھی شامل ہیں۔ اگر آپ کو اپنی نبی سے محبت ہے یا نبی نے جو اپنی امت سے محبت کی ہے، اس محبت کا واسطہ ہے کہ آپ نمازوں کو قائم کریں، بالخصوص فجر کی نماز کو۔ 2-3 جمعے سے فجر کے لیے بولا جا رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ یعنی انسان اپنے نیند کو نیند کی حالت میں فجر کو گنوا دیتا ہے، فجر پڑھتا ہی نہیں۔ پڑھنے والے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو قضا کر دیتے، بعد میں پڑھتے سوتے ہیں۔ فجر وہ نماز ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ نماز سب سے پہلے پڑھی ہے۔ جب دنیا میں انہیں اتارا گیا تو اندھیرا تھا، جب اندھیرے سے اجالا ہوا تو اس کے شکرانے میں آپ نے نماز فجر پڑھی۔ فجر کی نماز ایک ایسی نماز ہے، روزی روزگار میں برکت، عمر میں برکتیں، صحت میں بھی توانائیاں، مگر ہم فجر کو گنوا دیتے ہیں، بستروں میں گنواتے ہیں۔ افسوس کا مقام، لوگ بولنے کے بعد بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا منافق پر عشاء اور فجر بھاری پڑے گی۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ ایک صاحب نے پوچھا منافق کسے کہتے ہیں؟ ارے منافق اسلام سے خارج ہوتا، کافر سے بھی بدتر مانا جاتا ہے، وہ اسے منافق کہتے ہیں۔ منافق کا مطلب ہوتا ہے ظاہری طور پر دیکھنے میں مسلمان اور اندر سے وہی، اسے منافق کہتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں فجر اور عشاء کی نماز یہ منافق پر بھاری ہوتی ہے، یعنی گرا گزرتی ہے۔ اور یہ دونوں نمازیں آج
عام ہے، ہم پر بھاری ہیں، ہم پر گرا گزرتی ہے۔ ہماری مسجدیں بتا رہی کہ ہم پر گرا گزرتی ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ منافق ہیں، نماز میں فجر نہیں پڑھتے ہیں یا عشاء نہیں پڑھتے ہیں، ہماری مسجدیں گواہی دے رہی ہیں، مسجدیں کہہ رہی ہیں، جواب دے رہی ہیں، مگر ہم اور آپ اپنے اعمال کا جائزہ ہی نہیں لے رہے ہیں، اعمال کی، اپنی زندگی کے جو اعمال ہیں ان کی اصلاح ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اپنے غلطیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کو، ہر مسلمان کو جو ہے بالخصوص اہل سنت والجماعت کو پنجگانہ نماز کے ساتھ ساتھ عشاء اور فجر اپنی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ توفیق مانگا کریں آپ، توفیق سے ہی یہ سب کچھ ملے گا، کیونکہ لاک ڈاؤن میں سب خالی رہے، مگر جو پڑھتے رہے وہی پڑھتے رہے، نئے نمازی نہیں ہوئے، جبکہ بن سکتے تھے خالی اوقات میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے محبوب کے صدقے طفیل میں جو اس سے دور ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز پنجگانہ میں بالخصوص جو عشاء اور فجر کی نماز ہے اللہ تعالیٰ اسے پابندی کے ساتھ اپنی محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور تمام بزرگان دین کا اللہ تعالیٰ فیضان عطا فرمائے، بے روزگاروں کو روزی، رزق والوں کی رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور تمام موذی، وبائی، مہلک بیماریوں سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور جو بیمار ہیں، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ، صحت و عافیت عطا فرمائے، ساتھ میں علم و عمل کی اللہ تعالیٰ انہیں برکت عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔